الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اولاد کا حق ہے والدین پر کہ والدین ان کی تعلیم اور تربیت کا خاص اہتمام کریں اور اسلام کے طرز پر ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں. یوں تو ساری اولاد اس بات کی مستحق ہے. آج کے دور میں بالخصوص بچیوں کی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. آج بھی اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. مقصد اس گفتگو کا یہ ہے کہ معاشرے میں پھیلتا ہوا بگاڑ، بے راہ روی، فحاشی اور بے حیائی
اس کی روک تھام کے لیے مسلمانوں کو خصوصی فکر کرنی چاہیے۔ اسلامی تہذیب کو بدلنے کے لیے یورپی تہذیب اور ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے ہمارا بہت نقصان کیا جا چکا ہے۔ اب بھی اگر مسلمانوں نے اس بارے میں فکر نہیں کی تو اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ ہم اپنی اولاد کو برائی سے روکنا بھی چاہیں تو نہیں روک سکیں گے۔ اور مسلمانوں کا اس سے بڑا پھر کوئی خسارہ اور نقصان نہیں ہوگا کہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن ہم سے چھین لیا جائے اور مسلمان غفلت کی نیند سوتے رہیں۔ اب صاحب ایمان بندوں کو بیدار ہونا ہے اور اپنے بچوں کی اسلامی تربیت اور تعلیم، خاص طور پر بیٹی کی تعلیم کے سلسلے میں عملی طور پر اقدام کرنے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ جو جملے ادا کیے کہ یورپی تہذیب، مغربی تہذیب، ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے ذہن سازی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے اور بدلا جا رہا ہے مسلمانوں کی تہذیب کو، اقدار کو۔ افغانستان ایک غریب ملک ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس جانب لے کے جا رہا ہوں کہ بات آپ سمجھیں کہ کفار مسلمانوں کے ذہن کس طرح خراب کرتے ہیں۔ 1978 میں روس جس وقت افغانستان میں آیا تو وہاں آ کر اس نے اور کچھ نہیں کیا، ان مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے پاس کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، تم اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو تعلیم بھی دیں گے، تربیت بھی دیں گے، ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہے، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، اخراجات بھی ہم خود ہی برداشت کریں گے، بس اپنے بچے اور بچی کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ خوبصورت اور بظاہر ہمدردی کا پہلو ان بھولے مسلمانوں نے اپنی اولادوں کو ان کے حوالے کیا کہ جی ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی اور ہمیں دینا بھی کچھ نہیں پڑے گا، بچے ہمارے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے۔ اس خوشنما نعرے کے پیچھے ان کافروں کو کیا پڑی تھی کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو لے جائیں اور ان کو پڑھا کر اور ان کو اعلیٰ تعلیم دے کر واپس ان کو دیں؟ کیا سمجھتا ہے مسلمان
کہ یہ لوگ ہمارے ہمدرد ہیں، ان کو فکر ہے کہ یہ لوگ دنیا کی تعلیم میں چونکہ ہم سے پیچھے ہیں لہذا ہمارے برابر آ جائیں۔ روس والے تو کمیونسٹ تھے، یعنی وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ 1917 میں روس میں جو انقلاب آیا، اس نعرے کی بنیاد پر آیا تھا کہ آسمان سے خدا کو نکال دو اور زمین سے سرمایہ داروں کو ختم کر دو، یہ ان کا نعرہ تھا۔ مطلب یہ کہ ہم خدا کے پیروکار نہیں ہیں، نہ خدا کوئی ہے، کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، اور دنیا میں یہ جو سرمایہ دار ہیں، فیکٹریوں والے اور معیشت پر جن کا قبضہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ حکومت کے اختیار میں ہوں گے۔ مکان، روٹی، کپڑا، ضروریات وہ حکومت دے گی اور مال سارا حکومت کا ہوگا۔ اس کے بالمقابل برطانیہ کا اور یورپ کا جو نظام ہے وہ اقتصادیات کا نظام ہے کہ وہ مالک ہیں، جو کمائیں گے اس کے وہی مالک ہیں۔ روس کا نظام فیل ہو گیا، اس نظام میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ سرمایہ پر حکومت کا قبضہ ہو اور پھر حکومت آگے لوگوں کو ساری ضروریات فراہم کرے۔ اور اسلام نے جو مسلمانوں کو نظام دیا، اونگتے ہوئے بیان نہیں سنیے گا، باتیں سر کے اوپر سے گزر جائیں گی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں سننے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، قیمتی باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اسلام نے ان دونوں نظام سے ہٹ کر جو ہمیں نظام دیا وہ بہت ہی خوبصورت نظام دیا، اور اسلام کے نظام سے بڑھ کر خوبصورت نظام کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نظام دینے والا جو رب ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، انسانوں کی ہر ضرورت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اسلام نے ہمیں نظام دیا کہ مال جو کمانے والا ہے تو اسی کا، لیکن اس میں سے غریبوں کا حق بھی ہے، جو کہ یورپ کے نظام اقتصادیات میں نہیں، اور روس والوں کے دیا ہوئے، چین والوں کے دیے ہوئے نظام میں کہ سب کچھ حکومت کا ہے، کوئی کسی مال کا مالک ہی نہیں۔ ان دونوں نظاموں کی نفی کی ہے اسلام کے نظام نے کہ مال جس کا ہے، وہ چاہے کاشتکار ہے یا تاجر ہے یا نوکری پیشہ افراد، مال کے مالک تو وہی ہیں۔ البتہ جب سال گزر جائے اس مال پر 40واں حصہ غریبوں کو دینا ہے، اور یہ ان پر احسان نہیں ہوگا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ اور پھر ترغیب دی اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر۔ زکوٰۃ کا نظام دیا اسلام نے، عشر کا نظام دیا کہ اگر زمیندار ہے، کاشتکار ہے، زمین اگر اس کی بارانی ہے کہ قدرتی پانی سے سیراب ہوتی ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، پکتی ہیں، اور کاشتکار کا خرچہ نہیں ہوتا ٹیوب ویل کا، پانی کا، اللہ فرماتے ہیں پھر تو 10واں حصہ دینا ہے۔ 100 بوری گندم اگر ہے تو 10واں حصہ، 90 تیری، 10 الگ،
اور یہ اتنا خوبصورت نظام ہے، آج بھی صرف ایک گاؤں کے جو کاشتکار اور زمیندار ہیں، اگر صحیح معنوں میں وہ اپنے کھیتی میں سے عشر نکالیں تو صرف وہی گاؤں نہیں، ارد گرد کے 4-5 گاؤں تک بھی کوئی بھی ضرورت مند بھوکا نہیں رہے گا۔ اور شہروں میں تاجر مالدار لوگ اگر یہ صحیح معنوں میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو تھوڑے عرصہ کے بعد زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ صحیح معنوں میں اگر زکوٰۃ دیں، گن کر، جس طرح آپ روپے پیسے کا حساب رکھتے ہیں اپنے کاروباری معاملات میں، اگر حساب لگا کے کہ میرے پاس مال تجارت کتنا ہے، ضرورت سے زائد سامان کتنا ہے، میں نے کتنا قرضہ دینا ہے، لینا کتنا ہے، سونا چاندی کتنا ہے گھر میں، اس سب کی گن کر زکوٰۃ اگر ادا کی جائے، کوئی بھی پورے ملک میں بھوکا نہیں رہ سکتا۔ ہاتھ پھیلانے والا اور وہ سفید پوش جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، لیکن گھر کی کیفیت یہ ہے کہ گزارا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اسلام کا نظام اتنا خوبصورت ہے، مالداروں سے مال بھی مکمل نہیں لیتا، لیکن ان کو جو احکامات دیے ہیں اگر مسلمان ان پر عمل کریں تو ہر ایک کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ یہ اسلام کا خوبصورت نظام ہے، اسلام نے یہ ہمیں نظام دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روس والوں کے حوالے کیا، وہ کمیونسٹ ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے، انہوں نے وہاں طلباء کو ان کی ذہن سازی کی، ایسی تربیت دی کہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا مسلمان گھرانے کا جو آبائی طور پر مسلمان تھے، والد نے کہا بیٹے سے، بیٹا آپ کی بہن جوان ہو گئی ہے، اس کے رشتے کے لیے ہم نے فکر کرنی ہے، مناسب رشتہ مل جائے تو ہم اس کی شادی کر دیں۔ اور آگے سے بیٹا کہتا ہے کہ ابا مجھ سے بہتر بیٹا اور رشتہ اور کون سا ہوگا، میں ہوں نا۔ سن رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ روس نے اس طرح ذہن سازی کی، ذہن بنایا کہ اسلام کے احکامات وہ گئے سارے، تھوڑے عرصے میں ایسا ذہن بدلا۔ ہم روس کے تذکرے کرنے بیٹھ گئے، آپ نہیں دیکھتے کیا کہا ہے ملالہ نے؟ نہیں سنا؟ ایسے ذہن بدلے جاتے ہیں۔ لے گئے، ذہن سازی کی، اب وہ کہتی ہے کہ ضرورت کیا ہے نکاح کی، جس نکاح کے بارے میں اللہ قرآن میں جگہ جگہ حکم دیتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، میری امت کے لوگوں نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی باہمی رضامندی سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ذہن سازی کی ہے۔ یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نام لیوا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابھی ابھی فلسطین کے حالات ہمارے سامنے آئے ہیں، اور سوشل میڈیا پر چیختی چلاتی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے عربی میں وہ آپ بیان سنیں اور ان کے فریادیں سنیں اور ان پر ہونے والے مظالم کو سنیں۔
آپ میں سے کسی نے سنا ہے کہ ملالہ نے اس پر بھی کوئی آواز اٹھائی ہو؟ یہ نہیں بولیں گے، یہودیوں کے خلاف بولیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کا برین واش انہوں نے کیا ہے۔ مسلمان ملک اور بالخصوص پاکستان میں اگر کوئی ذرا سا بھی واقعہ ہو جائے تو یہ چیخیں گے، چلائیں گے، شور کریں گے۔ بظاہر تو ہمدردی ہوگی، حقیقت میں نشانہ ہوگا اسلام، اسلام والے، اسلام پسند۔ یہودیوں اور کافروں کے خلاف یہ کبھی بھی نہیں بولیں گے۔ ذہن سازی اس طرح ہوتی ہے جس طرح کی گئی ہے اور ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا۔ میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی اولاد کی اسلامی تہذیب کا خاص خیال رکھتے ہوئے اسلام کے اصولوں کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، اور بالخصوص بچیوں کی تعلیم کا خاص خیال رکھیں اور لحاظ رکھیں۔ یورپ والوں نے ہمیں شرم و حیا نہیں سکھانی، اسلام نے ہمیں شرم و حیا سکھایا ہے۔ ان کا تو معاشرہ شرم و حیا کو جانتا نہیں، کیا ہوتا ہے شرم و حیا؟ جہاں پر نوجوان لڑکے لڑکیاں برہنہ ساتھ پھرتے ہیں ماں باپ کے سامنے، معاشرے اور ماحول میں ان کو عیب، اس بات کو عیب نہیں سمجھا جاتا، برا نہیں سمجھا جاتا۔ اسلام نے ہمیں حیا سکھایا ہے، اور اسلام سے اگر تعلق نہ ہو تو پھر بندہ مسلمان کیسے کہلا سکتا ہے؟ اسلام کی تو خوبی یہی ہے کہ اس نے ہمیں شرم و حیا کی تعلیم دی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک خاتون آتی ہیں، نقاب کیا ہوا ہے انہوں نے۔ کن کی مجلس میں؟ امام الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، ان کی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم خاتون آتی ہیں، نقاب کیا ہوا ہے۔ ساتھی کو جگا دیں۔ نقاب کیا ہوا ہے، معلوم کرنے آئی ہیں، ان کو پتہ چلا ہے۔ میں سونے نہیں دوں گا کسی کو انشاءاللہ، میری نظر ہر ایک پہ، اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوں میں، یہاں آپ سونے کے لیے نہیں آئے۔ سونا ہے تو نماز کے بعد میں بیٹھ جاؤں گا، گود میں سر رکھ کے تھپکیاں دے کر سلا دوں گا، لیکن ابھی بات سنیں جو بات چل رہی ہے۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا تذکرہ کر رہا ہوں بھائی۔ میرے نبی کی مجلس سے بڑھ کر خوبصورت مجلس کوئی اور ہو سکتی ہے؟ وہ خاتون آئی ہیں، نقاب کیا ہوا ہے۔ مسلم معاشرے کی خاتون کے سامنے پردے کی بات آتی ہے تو وہ کہتی ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ سنیں یہ جملے نہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ کون تھے جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، صداقت کی گواہی اللہ قرآن میں دیتے ہیں؟ ان کی پاک دامنی، ان کی طہارت، ان کی مبارک اور مقدس نظریں، وہ نقاب میں آئی ہیں، معلوم کرنا یہ چاہتی تھیں۔ انہوں نے سنا کہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا ہے، تصدیق کرنے کے لیے آئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، یا رسول اللہ میرے بیٹے کے بارے میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اگر یہ سچ ہے تو مجھے یہ بتائیں میرا بیٹا جنت میں ہے تو پھر میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا جنت میں تو ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی کوئی ایک جنت ہے، جنت تو مأوا بھی ہے، جنت النعیم بھی ہے، تیرا بیٹا وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ وہ واپس پلٹی، کسی صحابی کے منہ سے نکل گیا بیٹا کھو گیا ہے، جان سے چلا گیا ہے،
اس کو اب بھی نقاب کی اور پردے کی فکر ہے۔ تو صحابیہ نے سنا، فوراً پلٹ کے جواب دیا، بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھویا۔ بیٹا کھو گیا ہے۔ اس موقع پر بھی میرے نبی کی لائی ہوئی شریعت نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں پردہ نہ چھوڑوں۔ ہماری مبارک شریعت نے تو ہمیں یہ تہذیب دی ہے کہ غیر محرم عورت وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بے پردہ نہیں آ سکتی، جس مجلس سے بڑھ کر مبارک اور مقدس مجلس کوئی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان عورت کیسے کہہ سکتی ہے کہ پردے کی مجھے ضرورت نہیں؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ ضرورت ہے خواتین کی، بچیوں کی تعلیم و تربیت کی۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں شرم و حیا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی تہذیب تعلیم کے ذریعے جو ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ مخلوط طور پر کالج یونیورسٹیوں میں لڑکوں لڑکیوں کو ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ شرم و حیا نے تو ختم ہونا ہے۔ ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں یہ بہت آگے عام جو چھوٹے شہر ہیں ان سے، بڑے شہروں میں ترقی کا بہت چرچا ہے، آگے بڑھنے کا بہت چرچا ہے، لیکن نقالی کن کی جا رہی ہے؟ اغیار کی، کفار کی۔ جیسا لباس پہن کر لڑکیاں عورتیں ہمیں نظر آتی ہیں، بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ان کے بھائی نہیں ہیں، والد ان کے نہیں ہیں، شوہر ان کے نہیں ہیں؟ یہ ان کی نظروں کے سامنے کھلے بازو، کھلے سر اور گریبان تک پہ بھی دوپٹہ نہیں، جب یہ گھر سے نکل کر بازار کی طرف جاتی ہیں تو ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے والد ان کو نہیں دیکھتے۔ اور نوجوان لڑکوں کی کیا حالت ہے؟ گرمیوں کے موسم میں آپ نے ان کو کچھے پہن کر گھومتے دیکھا ہے؟ چڈے پہنے ہوئے ہیں، آدھی ران ننگی ہے۔ مسلمان بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اس حال میں یہ اپنی ماں کے سامنے بھی جا کر بیٹھتا ہے اور بہن کے سامنے بھی، اور اس کو شرم، حیا، نظریں اس کی نہیں جھکتی بلکہ فخر کرتا ہے اس تہذیب پر۔ جب یہ اس کنڈیشن میں ہوگا، یہ اپنی بہن سے کہہ سکے گا کہ تو اچھا لباس پہن کر، چادر لے کر، پردہ کر کے اپنے آپ کو چھپا کر باہر نکل، کہہ سکے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں شرم و حیا تو ایک مومن کی شان ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا جو درخت ہے اس کی کئی شاخیں ہیں، یعنی صدق اور سچائی بھی اس کی ایک شاخ ہے، امانت بھی اس کی ایک شاخ ہے، دیانت بھی اس کی ایک شاخ ہے، اسی طرح حیا بھی اس کی شاخ ہے۔ حیا تو ایمان کی شاخ ہے۔ اگر حیا نہ بھی ہو تو غیرت بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ غیرت تو کافروں میں بھی بعض دفعہ ہوتی ہے۔ غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ یہ اس تعلیم کا اثر ہے جو اسلام کی تعلیم چھوڑ کر ہم آگے بڑھنے اور ترقی کو سامنے رکھ کے اور دنیا داری میں جو آگے ہم بڑھے ہیں، یہ اس کا اثر ہے کہ آج ہم اس مقام تک جا پہنچے ہیں۔ یہاں ایک بات کہوں، ذہن آپ کا اس طرف جائے گا
کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ٹخنے تو ننگے نہیں رکھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مرد نے، نوجوان نے ٹخنے تو ننگے نہیں کیے، لیکن انگریز کو، کافروں کو دیکھ کر گھٹنے نہیں، رانیں بھی ننگی کر لی۔ یہ بھی کہلائیں گے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم اس نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ نبی ہمارے حق میں شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یہ بھی حقدار ہیں اس بات کے؟ نبی کے کہنے پر ٹخنے ننگے نہیں کیے، غیروں نے کہا نہیں ہے، صرف کر کے دکھایا ہے، تو ان کو دیکھ کر گھٹنے تک ننگے کر لیے، حالانکہ یہ ستر ہے مرد کا، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ ستر ہے۔ کس کس بات کا بندہ رونا روئے، اور میرے خیال میں دکھ اپنوں کے سامنے ہی روئے جاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے والے، ہم قرآن کے ماننے والے، ہم اپنے نبی کے محبت کے دعوے دار، اللہ کی قسم اگر ہم سنبھل جائیں نا تو معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے۔ ایک دم سے نہیں سدھرے گا معاشرہ، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ میرے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، اسی طرح ہر فرد یہ سوچنے لگے اور اپنے گھر کی فکر کرنے لگے، تب تو تہذیب بچ سکتی ہے، اسلامی تہذیب اور تمدن بچ سکتا ہے، ورنہ کافروں نے ٹھان رکھی ہے مسلمانوں کی تہذیب کو ختم کرنے کی، اور بہت حد تک وہ کامیاب جا رہے ہیں۔ ملالہ جیسی لڑکیوں کی تربیت کر کے وہ مسلمانوں کے اندر زہر گھول لیں، اور انشاءاللہ جب تک ہماری رگوں میں خون کی گردش چل رہی ہے اور ہمارے جسم میں جان ہے، ہم جانوں کے نذرانے پیش کر کے بھی اسلامی تہذیب کو نہیں مٹنے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس تہذیب کے وارث ہیں، اس تہذیب کو نہیں ختم ہونے دیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے بچیوں کی تعلیم۔ ماں مدرسہ ہے، ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، یہاں سے پرورش پانے والا لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ ماں اگر حیا والی ہے اور حیا والا لباس ہے اس کا، آپ ذرا سوال کریں اپنے خاندان کی، میں آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، آپ کے گھروں میں ایسا لباس نہیں ہوگا، اللہ کرے میرا یہ گمان درست ہو، ورنہ تو آج کل گھروں میں باہر نکلتی ہوئی بچیاں، خواتین، عورتیں جس لباس میں ہمیں نظر آتی ہیں، انہی سے ذرا آپ سوال کریں کہ آپ کی اماں نے کبھی یہ لباس پہنا تھا، اور آپ کی نانی اماں نے کبھی اس لباس کا تصور بھی کیا تھا؟ نہیں کیا تھا اور نہیں پہنا، تو پھر یہ ہمارا لباس نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہماری ثقافت نہیں ہے، یہ ہمارا حیا والا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر بدلا گیا ہے۔ اپنا کلچر اپناؤ، دوسروں کی ہمیں کیا ہے، دوسروں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی اسی بات پہ عرض کیا اور آج بھی کر رہا ہوں، بچیوں کی تعلیم کی خاص فکر کریں، اسلام کی تعلیمات دیں ان کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، اکثر ہم نے اپنے بچیوں کے نام بھی تو وہی رکھے ہوئے ہیں نا، فاطمہ بھی ہیں، عائشہ بھی ہیں، خدیجہ بھی ہیں، حفصہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، زینب بھی ہیں، نام رکھے ہیں، ان والے حیا سکھائیں بچیوں کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سوال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، عورت کے لیے سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ کسی نے کچھ کہا جو حضور سننا چاہتے تھے، وہ بات نہیں ملی۔ حضرت علی گھر چلے گئے، واپس پلٹے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے یا رسول اللہ عورت کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ حضور نے فرمایا علی سچ بتاؤ یہ جواب تمہیں کس نے سکھایا؟ فرمایا گھر گیا تھا آپ کی لخت جگر سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں نے یہ سوال کا تذکرہ کیا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ پوچھا ہے اور کوئی مقصودی جواب نہیں دے سکا، تو حضرت فاطمہ نے بے ساختہ کہا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی غیر محرم اس کو بولو کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا آخر فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا، مطلب یہ کہ میرے دل کی بات کہی ہے فاطمہ نے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہنا چاہتا ہوں امت کو کہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے کہ کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ عورت اصلاح کر سکتی ہے، عورت اگر کسی مرد ایسے مرد کے نکاح میں آئی ہے جو مرد دیندار نہیں اور عورت دیندار ہے، گھرانہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ پچھلے جمعہ اتفاق سے میری بیٹی کی بات آ گئی تھی، لباس کے حوالے سے میں نے سنائی اپنے گھر کا مشاہدہ۔ آج میں آپ کو اپنی ہمشیرہ کی بات سناتا ہوں۔ میرے والد محترم عالم دین تھے، ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری، لیکن ہمارے بچپن میں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ بہن کی عمر اس وقت ہوگی تقریباً 7-8 سال، میں 5 سال کا تھا۔ ہم نے تو حوادث سے زمانہ دیکھے نا، دھکے کھائے، 5-6 سال کے بچے یتیم ہو گئے، در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ خیر جب بہن کے رشتے کا معاملہ آیا تو میں اس وقت چھوٹا تھا، والدہ نے ہماری کس طریقے سے پرورش کی ہے تو اللہ ہی جانتے ہیں، اور ایسے حالات میں خاندان والے قریبی رشتہ داروں کا کیا رویہ ہوتا ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ میرے جو بہنوئی جن کے ساتھ میری بہن کا نکاح ہو گیا، میں اس دن بہت دکھی تھا، میں طالب علم تھا، پڑھتا تھا، میں کر کچھ نہیں سکتا تھا، کلین شیو اور انڈین فلموں کے جو ہیرو ہوتے تھے ان جیسا ان کا حلیہ، رشتہ ہو گیا۔ ایک وقت ایسا آیا، اچھا یہاں اس موقع پہ بتاتا چلوں کہ ہمارے بہنوئی نے خود بتایا، میری بہن تو ظاہر ایک عالم کی بیٹی تھی، ایسے گھرانے میں تربیت لی تھی کہ آج تک میں نے کبھی روزہ نہیں رکھا شادی سے پہلے، یعنی ان کے گھر کے ماحول کو آپ سمجھ لیں، کوئی کہنے والا ہی نہیں تھا۔ آپ کے مسلمان گھرانوں کے تو 7 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، جوان ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی، آج تک میں نے کبھی روزہ نہیں رکھا۔ لیکن جب صحبت میسر آئی نا دین والی لڑکی کی، زندگی بدل گئی۔ آج وہ میرے بہنوئی اگر میرے برابر میں بیٹھے ہوں تو آپ سمجھیں گے کہ وہ بھی عالم دین ہے۔ با جماعت رمضان کی تراویح، درس میں شرکت، سارے روزے، اور میں خود فین ہوں ان کا فین، ان کے اخلاق، ان کی عادات۔ وہ ایک مثالی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اس وقت میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور مزے کی بات یہ کہ ان کے ہاں پہلی اولاد بیٹا ہوا تو ماشاءاللہ قرآن کا حافظ ہے۔ بچیاں دینی مدرسے میں حفظ کر رہی ہیں۔ یہ کس چیز کا اثر ہے؟ صحبت کا۔ عورت نے زندگی بدل دی ہے۔ تو میں اپنا نقطہ جو آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہا ہوں
بیٹی کی تعلیم و تربیت اگر اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے وہ گھرانہ تبدیل کر دیتی ہے۔ جن کی تو ہو چکی ہیں شادیاں وہ بھی سدھار کی کوشش کرو، اور جو نوجوان ابھی بیٹھے ہو جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا، رشتے کے سلسلے میں مال و دولت کو نہ دیکھنا، حسن کو نہ دیکھنا، اعلیٰ خاندان اور نسب کو نہ دیکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دینداری کو دیکھ کر رشتہ کرنا اور پھر اس کی برکات اپنے گھر میں دیکھتے جانا۔ پھر وہ برکتیں ہوں گی کہ آپ اپنی اولاد کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ورنہ پھر ہم جس طرف جا رہے ہیں تو جن کو دیکھ کر ہم یہ سب کر رہے ہیں وہاں کے حالات مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ گلی کے کونے پر سر عام زنا ہو رہا ہوتا ہے، دیکھنے والا سکون سے دیکھ کے چلا جاتا ہے، نہ یہ ان کو منع کر سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی اختیار ہے، اور ہم بھی اسی جانب جا رہے ہیں۔ آپ تفریحی مقامات پر، پارکوں میں ایسے مناظر دیکھتے ہیں، یہ اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے، یہ جو جوڑے آپ کو نظر آتے ہیں یہ اپنی بیویوں کے ساتھ کھلے عام اس طرح کی حرکات نہیں کر رہے ہوتے۔ بیوی کے ساتھ تو گھر میں ہے نا ماحول، محفوظ مقام ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی بیٹیوں کی تعلیم اسلام کے اصولوں کے مطابق شرم و حیا والے ماحول میں کریں۔ اب تک اگر نہیں کی تو اب بھی وقت گیا نہیں ہے، ذہن سازی کریں۔ ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی سیرت پڑھوائیں، پڑھ کے سنائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیرت پڑھ کر سنائیں، ان کی تربیت، ذہن سازی کریں، فکر کریں اس بارے میں، تاکہ ہمارا ماحول بے حیائی سے بچ جائے اور جس جانب ہم بڑھنے لگے ہیں وہاں سے ہمارے قدم رک جائیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے، اور اللہ آپ سب کو اور مجھ سمیت ہر مسلمان کو یہ فکر نصیب کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حیا والی تہذیب کے پروان چڑھنے میں ہمارا بھی کوئی کردار اور حصہ شامل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔